السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین۔ عورتوں کی اس خصوصی کلاس میں موجود ہماری اسلامی ماں اور بہنوں اور بچیوں اور دیگر سامعین کرام، آج کا موضوع ہے نیک عورت کی خوبیاں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی بیویوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے نیک بنائے، اور ہماری بچیوں کو اپنے شوہروں کے لیے، ہماری بیویوں کو ہمارے لیے نیک اور صالحہ، عفیفہ، پاک دامن بنائے، آمین۔ اللہ کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ 3 چیزیں خوش بختی اور نیک بختی، سعادت مندی ہیں۔ ایک انہی میں سے نیک عورت، جن 3 چیزوں کی طرف اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بختی کی نشانی بتلائی ہے، انہی میں سے ایک چیز ہے نیک عورت۔ اور دوسری روایت میں 4 چیزوں کو نیک بختی اور سعادت مندی بتلایا ہے، اور اس میں نیک پڑوسی کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ 3 چیزیں جسے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعادت مندی اور نیک بختی بتلایا ہے، ان میں سے نیک عورت، کشادہ گھر اور فرما بردار سواری ہے۔ اور جس روایت کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو سعادت مندی بتلائی ہے، ان ذکر کی ہوئی 3 چیزوں کے علاوہ 4تھی چیز نیک پڑوسی بتلایا ہے۔ اور بلا شبہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ اگر کسی کی گھر والی بیوی نیک ہو جائے تو شوہر کی زندگی سنور جاتی ہے، اور یہی بیوی، یہی عورت اگر ٹیڑھی ہو جائے یا ٹیڑھی مل جائے تو گھر پورا کا پورا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ نیک بیوی کی بہت ساری نشانیاں اور علامتیں ہیں۔ میں اپنی صحت کے اعتبار سے، چونکہ آج ہماری کچھ صحت بھی زیادہ خراب ہے، اللہ سب کو صحت مند رکھے، صحت کے حساب سے نیک بیویوں کی چند پہچان اور چند خوبیوں کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ہم اس پر بار بار غور کریں اور سنجیدگی کے ساتھ سوچیں، اور چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کو چاہیے کہ ہر ممکن کوشش کر کے اپنے آپ کو نیک بنائے، اللہ کا پسندیدہ بندہ اور بندی بنائے۔ نیک عورتوں کی، بیویوں کی یا عورتوں کی بہت ساری علامتیں، نشانیاں اور پہچان ہیں، اور بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں جنہیں علماء کرام رحمہم اللہ رحمۃ واسعہ نے نیک عورت کی پہچان بتلایا ہے۔
نیک عورت کی خوبی میں شمار کیا ہے. اور سب سے پہلے جو میں آپ لوگوں کو وصیت اور نصیحت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بھی عورت چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، جوان ہو یا ادھیڑ ہو یا بوڑھی ہو، اگر وہ اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتی ہے تو اسے سب سے پہلے اپنی نگاہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام کلثوم، زینب اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن کی سیرت پاک کو غور سے پڑھنا چاہیے اور ان کو اپنے لیے آئیڈیل نمونہ اور مثال بنانا چاہیے، کیونکہ ازواج مطہرات اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ترین بیٹیاں خاص طور پر قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہی ہیں. خدیجہ جیسی عورت کہاں ملے گی؟ حضرت عائشہ یا ازواج مطہرات کے اندر جو خوبیاں تھیں، جو خصوصیتیں تھیں، جو اچھائیاں تھیں، وہ کہاں ملیں گے؟ اور ان ازواج مطہرات اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹیوں کے علاوہ دیگر صحابیات کو ہمیں اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہیے. جب ہم ازواج مطہرات اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں اور پاک بیٹیوں اور صحابیات کی سیرتوں کو پڑھتے ہیں تو ان کی زندگیوں سے، ان کے اصول و ضابطے سے، ان کے اخلاق سے بہت ساری چیزیں عبرت کے طور پر، نصیحت کے طور پر نکل کر کے آتی ہیں. جبکہ آج یہ بات محسوس کی جاتی ہے کہ نئی نسل کی لڑکیاں، نئی نسل کی دلہنیں، نئی نسل کی عورتیں بجائے یہ کہ ازواج مطہرات اللہ کے رسول کی پاک بیٹیوں اور دیگر صحابیات کی سیرت پاک کو پڑھیں، وہ معلوم نہیں ہر کس و ناکس کو آئیڈیل بنانے لگتی ہیں اور ہر ایک کی تقلید کرنے لگتی ہیں اور ہر ایک کی نقالی کرنے لگتی ہے، جن کی وجہ سے گھریلو اصول و ضابطے بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور گھر کا ہر فرد، خاص طور پر گھر کا گارجین، بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے. میری ماں اور بہنوں، نیک عورتوں، بیویوں کو میں نہیں کہتا ہوں، نیک عورتوں، کیونکہ عورت بیوی بھی ہوگی، بیٹی بھی ہوگی، ماں بھی ہوگی، بہو بھی ہوگی، نند بھی ہوگی، جٹھانی بھی ہوگی، دیورانی بھی ہوگی، ساس بھی ہوگی، وغیرہ وغیرہ. ہے بات کی نہیں ہے؟ یہی عورت تو بیٹی ہوتی ہے، یہی عورت ماں ہوتی ہے، یہی عورت بہن ہوتی ہے، یہی عورت بیوی ہوتی ہے، یہی عورت ساس ہوتی ہے، یہی عورت جٹھانی ہوتی ہے، یہی عورت دیورانی ہوتی ہے، یہی عورت نند ہوتی ہے، یہی عورت بھاوج ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ لوگ تو اس کو زیادہ جانتی اور سمجھتی ہیں. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی عورتوں کو نیک بنائے، آمین. سب سے پہلی خوبی نیک عورت کی یہ ہے کہ جب وہ مشورہ دے کسی کو بھی، شوہر ہو یا بیٹی ہو یا بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ مشورہ دے تو بہت ہی سوچ سمجھ کر
ایسا مشورہ دے کہ جس کو مشورہ دے رہی ہے اس کے لیے دنیاوی اور اخروی ہر حیثیت سے کیا ہو، مفید اور کارآمد ہو. کسی کو غلط مشورہ نہ دے، کسی کو غلط رائے اور غلط مشورہ نہ دے. یہ نیک عورت کی پہچان میں سے ہے. اب آئیے 2 منٹ کے اندر دیکھیے گھروں کے اندر جو ماحول بگڑتے ہیں، ساس اور بہو کا، جٹھانی اور دورانی کا وغیرہ وغیرہ، اس کی اکثر وجہ کیا ہوتی ہے؟ غلط مشورے، غلط رائے اور غلط مشورے. اور اگر اس سلسلے میں آپ عبرت بنانا چاہتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پاک کو پڑھیں کہ وہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بہترین مشورہ دیا کرتی تھی. جو مشورے، ان کے بہترین مشورے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان ہوتا تھا، برداشت اور صبر کا سامان ہوا کرتا تھا. تو نیک عورت کی خوبیوں میں سے پہلی خوبی آج کے درس کی یہ ہے کہ جب وہ مشورہ دے تو بہت ہی انوکھا، نرالا مشورہ دے، تاکہ اس کے مشورے سے بہترین گھر چل سکے، بہترین سماج سکے. اور یقیناً اگر گھر کی عورتیں نیک مشورہ دینے والی مل جائیں اور مشورہ دینے میں اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں ہو جائے تو آج جو گھریلو برائیاں اور فتنے بہت سارے پائے جاتے ہیں، وہ فتنے میرے خیال میں 90% ختم ہو جائے گا. خاص طور پہ مائیں دیکھیں کہ اپنے ساس کے بارے میں اپنے شوہروں کو کیا مشورہ دیتی ہے، اپنے بہوؤں کو وغیرہ وغیرہ. دوسری خوبی جو نیک عورت کی پہچان میں سے ہے وہ یہ ہے، دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، توحید کے خاطر اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو قربان کر دینے والی ہو. کیونکہ چاہے مرد ہو یا عورت، ہر ایک جانتا ہے کہ دنیا فانی ہے، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. جو یہاں آیا ہے اس کو جانا ہوگا ایک دن. جب فنا ٹھہری تو پھر کیا، 100 برس کا ایک دن. چنانچہ یہ نیک مردوں کی پہچان، چونکہ نیک عورتوں کی خوبیاں میں ذکر کر رہا ہوں. نیک عورت کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ آخرت کا سودا کرتے ہوئے اللہ تعالی کو راضی کرنے کی خاطر اب موقع پا جائے تو جان بھی قربان کر دے، مال بھی قربان کر دے، اولاد بھی قربان کر دے. اور یہ چیز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اتم درجے کی موجود تھی، اور ساری ازواج مطہرات کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی. اور خاص طور پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کہ جنہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے پر رضامند ہو گئی تھی. تو یہ نیک عورت کی پہچان ہے کہ عورت اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا لڑکا دین کی خدمت کے لیے قربان کر دینے والی ہو. اللہ تعالی ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. تیسری پہچان نیک عورت کی بھلائی کے کام میں، نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے کہیں زیادہ آگے بڑھنے والی ہو. نیکی کے کام میں، معروف اور بھلائی کے کام میں، خیر کے کام میں ایک دوسرے سے کہیں زیادہ آگے بڑھنے والی ہو، سبقت کرنے والی ہو. حالانکہ آج معاملہ اس کے برعکس ہے. لباس میں، ٹیپ ٹاپ میں، بناؤ سنگار میں، گھر میں شوہر کا مقابلہ کرنے میں، اس کو مرعوب کرنے میں عورتیں دوسروں کی نقالیاں کرتی ہیں. ہے بات کی نہیں ہے؟
فلاں کا زیور کیسا تو ایسا میرا زیور ہونا چاہیے، فلاں کا کپڑا کیسا تو ایسا میرا کپڑا ہونا چاہیے، فلاں شوہر کو کس طرح چڑھ بیٹھتی ہے ایسے مجھے بھی چڑھ بیٹھنا، نہلے پہ ڈالا۔ حالانکہ علماء کرام نے ذکر فرمایا ہے کہ نیک عورت کی پہچان میں سے یہ ہے کہ وہ بھلائی کے کام میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ آگے بڑھنے والی ہو، اور صحابیات کے اندر یہ خوبیاں موجود تھی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عید کی نماز پڑھانے کے بعد عورتوں کو خطبہ دیا اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تصدقنا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی گروہ، جو عورتوں کی جماعت، تم لوگ اللہ کے راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو کیونکہ تم جہنم کے اندر زیادہ جاؤ گی۔ تو صحابیات نے کیا کہا؟ فَأَلْقَيْنَا قَرَاتَهُنَّ، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگی، سبقت کرنے لگی، اور یہاں تک کہ اپنے کانوں کی بالیاں نکال کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ایک عورت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہ سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن پہنے ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ کہا نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا تم اپنے لیے یہ بات پسند کرو گی کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کے 2 کنگن تمہیں پہلائے؟ فوراً اس عورت نے ان دونوں موٹے موٹے کنگنوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہہ دیا، پیش کر لیجئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں جائیے خرچ کیجئے۔ ایسے ازواج مطہرات میں دیکھیں گی کہ نیکیاں کمانے کے لیے، نیکیوں کے کام میں، بھلائی کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کے لیے رسیاں بٹ بٹ کر فقیروں اور مسکینوں اور ناداروں پر خرچ کیا کرتی تھی، کیونکہ ایک عورت جب نیک کام میں آگے بڑھنے والی ہو جائے گی تو اس کے پیچھے اس کی اولاد بھی چلے گی، اس کی بیٹیاں بھی چلیں گی، اس کے بیٹے بھی چلیں گے، اور کتنا بھی اجڑ قسم کا شوہر ہو سکتا وہ بھی اس کے اس اخلاق سے متاثر ہو جائے، اس کی بہنیں بھی متاثر ہوں گی، اس کی پڑوسیاں بھی متاثر ہوں گی۔ اور میری ماں اور بہنوں، اگر آپ ازواج مطہرات اور سیرت صحابیات پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گی کہ وہ نیک کام میں کس طرح ایک دوسرے سے سبقت کرتی تھی اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتی تھی۔ نیک عورت کی پہچان میں سے چوتھی پہچان، اللہ توفیق دے، اتنی پاک دامن ہوں، اتنی عفت باز ہوں، اتنی صاف ستھری پاک دامن اخلاق میں، کردار میں، کریکٹر میں ہوں، جن کی صفائی اور پاکی اور عفت اور عصمت کا تصور کرنا ناممکن ہو، اتنی پاک دامن ہو، آنکھ کی پاک دامن ہو، زبان کی پاک دامن ہو، چال چلن کی پاک دامن ہو، اور اسی طریقے سے کان کی پاک دامن ہو۔ یہ نیک عورتوں کی خوبیوں میں سے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آج کے اس دور میں گانے کے سننے والیاں سب سے زیادہ عورتیں ہیں، فلموں کی دیکھنے والیاں سب سے زیادہ عورتیں ہیں، اور فحش لٹریچر کے پڑھنے والی سب سے زیادہ عورتیں ہیں۔ دیکھ لیجئے، برا نہ لگے میری ماں اور بہنوں کے طالبان سعیدی عورتوں کے خلاف بول، میں عصر حاضر کا نقشہ تھوڑا کھینچتا ہوں۔ سب سے زیادہ فیس بک چلانے والوں کی تعداد مردوں کی نہیں بلکہ عورتوں کی ہے، واٹس ایپ چلانے والوں کی تعداد مردوں کی نہیں بلکہ عورتوں کی ہے، ٹویٹر چلانے والوں کی تعداد مردوں کی نہیں بلکہ عورتوں کی ہے۔ جتنی عریاں، ننگی، بے حیا تصویریں آج جو سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں وہ عورتوں کے ہیں۔ تو چوتھی خوبی یہ ہے کہ اتنی زیادہ عفیفہ پاک دامن ہو، اب پاک دامن آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر زناکاری، فحشکاری یا کیا کہتے ہیں برائی، خاص برائی کی کوئی چیز اس کے اندر نہ پائی جائے۔ یہ نیک عورت کی ایمان اور توحید اور صوم و صلات کے بعد یہ نیک عورت کی پہچان ہے۔ یا یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ کوئی بھی عورت بنا توحید کے، بنا ایمان کے،
बिना इस्लाम के अरकान की पाबंदी के, ईमान के अरकान की पाबंदी के, वाजिबात की अदायगी के, फराइज की पाबंदी के और हराम कामों के से बचने के कोई औरत नेक नहीं हो सकती है। पांचवी खूबी नेक औरत की या पांचवी पहचान नेक औरत की ये है कि अल्लाह के परचम की, अल्लाह के शायर की वो इज्जत करने वाली हो, ताजीम करने वाली हो, एहतराम करने वाली हो। मिसाल के तौर पर कुर्बानी जो बकरीद के मौके पर दिया जाता है या हज में दिया जाता है, ये इस्लाम के शायर में से, इस्लाम के परचम में से मिसाल दे रहा हूं। तो उसकी हद दर्जा दिल से अल्लाह ताला की रजा के खातिर ताजीम, एहतराम और कदर करने वाली हो। नेक औरत की पहचान और खूबियों में से छठी खूबी ये है कि हिकमत के साथ, होशियारी के साथ हक कहने में किसी मलामत करने वाली की मलामत की परवाह न करे। ये नहीं कि अम्मी क्या कहेंगी, भाऊजी क्या कहेंगी, ननद क्या कहेगी, फला क्या कहेगी, किसी मलामत करने वाली, झिड़कने वाली, बुरा समझने वाली की परवाह न करे। हक हक है, उसको संजीदगी के साथ, हिकमत अमली के साथ, दानाई के साथ कह दे। कहने का अंदाज अनोखा हो, कहने का अंदाज मीठा हो, कहने का अंदाज निराला हो। ये नहीं कि हक है कहना और वह हक कहना जरूरी है, मुंह में दही जमाए बैठी हो, चाहे वो सास हो, चाहे वो वालदा हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहनें हो, चाहे वो पड़ोसन हो, चाहे कोई मेहमान हो या गैर मेहमान। हमारे यहाँ क्या होता है, हक कहती बच्चियां, मेहमान आते हैं घरों के अंदर, औरतों की अजान हो गई, नमाज हो रही है और नहीं कहेंगे कि बूबू चलो नमाज पढ़ लो, आपा चलो नमाज पढ़ लो। अरे कैसे कहूं, वो तो मेहमान हैं, कहीं उनको बुरा ना लगे, और बुरा लगे तो मलामत ना करने लगे। औरतों को देखती ही तावीज गंडे पहने हुई होती है, घरों के मेहमान होती है वगैरह, मिसाल दे रहा हूं, और कभी नहीं रोकती हैं। हक कहने में मलामत करने वाले की मलामत की परवाह न करना, ये नेक औरतों की खूबियों में से और पहचान में से है। ये अलग बात है कि कितनी ही कड़वी बात हो, अगर उसको मीठे, शीरी, लजीज अंदाज में कहा जाए तब उसका असर होता है। एक तो हक कड़वा होता है और कड़वी बात, अरे क्या तुम कैसी औरत हो, तुम तावीज पहनती हो, तुम नमाज नहीं पढ़ती और मारेगी भी। तो हक कहने में, हक के समझाने में वो औरत किसी मलामत करने वाली की मलामत नहीं करती। ये नेक औरतों की पहचान है। नेक औरतों की खूबियों में से, गौर से सुनेंगी बहनों, लिख लिए, सातवीं खूबी है कि वो आबिदा और जाहिदा हो, अल्लाह ताला की इबादत करने वाली हो, फर्ज भी, वाजिब भी और मौका पाते ही नफल भी। अल्लाह ताला ने इसको तो कुरान में जिक्र किया है। वो इबादत गुजार हो, वो क्या हो, अल्लाह की बंदगी करने वाली हो, इबादत गुजार हो। अब वो औरत जो इबादत गुजार नहीं है, वो औरत शैतान है। वो औरत कैसे नेक हो सकती है जो नमाज की परवाह न करे, रोजे की परवाह न करे, और कहूं बुरा तो नहीं लगेगा, लगे, वो औरत नेक कैसे हो सकती है जो शरई पर्दे का ख्याल न करे। वो औरत नेक कैसे हो सकती है जो इबादत की अदायगी में सुस्ती और लापरवाही करे। तो नेक औरतों की खूबियों में से सातवीं खूबी यह है कि वो इबादत गुजार हो। मेरी बहनों, ये नेक मर्दों की भी पहचान, लेकिन एक औरत खास तौर पर जब वो इबादत गुजार होगी, अल्लाह से डरने वाली होगी, अल्लाह की इबादत करने वाली होगी, तो उसकी नक्काली उसके छोटे छोटे बच्चे भी करेंगे, उसकी बच्चियां भी करेंगी, घर में आने जाने वाली सहेलियां भी करेंगी, पास पड़ोस भी करेंगे। तो इसका कुछ और ही अच्छा असर पड़ेगा
کیونکہ عورتیں اگر نیک ہو جائیں تو ہم لوگوں پر جو فتنے ہیں، جو سب سے بڑے فتنے ہیں، وہ فتنے ختم ہو جائیں گے۔ نیک عورتوں کی پہچان میں سے 8واں نمبر یہ ہے کہ آج یہ فتنے کا زمانہ ہے، فتنے کا زمانہ ہے، رجھانے کا زمانہ ہے، بہکانے کا زمانہ ہے، پھسلانے کا زمانہ ہے، عورتوں کے اخلاق و کردار کو بگاڑنے کا زمانہ ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے، اسلام کے دشمن، غیر مسلم، یہودی اور نصرانی اور مسلمانوں، کچھ ان کے ہمنوا مسلمان بھی عورتوں کو بہلانے میں، عورتوں کو پھسلانے میں، عورتوں کو صحیح راستے سے ہٹانے میں، عورت کے اخلاق کو، عورت کے کردار کو، عورت کے چال چلن کو، عورت کے لباس کو، عورت کے زیب و زینت کے سامان کو بگاڑنے میں پیش پیش ہے۔ آج کا یہ زمانہ فتنے کا زمانہ ہے۔ ایسے فتنوں کے زمانے میں بھی عورت زاہدہ، نہایت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہو۔ آج کتنے فتنے ہیں عورتوں کے دور، کہیں فیشن کا فتنہ ہے، کہیں لباس کا فتنہ ہے، کبھی بناؤ سنگھار کا فتنہ ہے، اور کہیں لگائی بجھائی کا فتنہ ہے کہ نہیں ہے؟ فتنے ہی فتنے، اور عورتیں زیادہ اس فتنوں کا شکار ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ بات میں بتلا چکا ہوں کہ یہودیوں کی یہ سازش ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان لڑکیوں کو، مسلمان عورتوں کو صحیح راستے سے مائل کر دیا جائے، اور جب صحیح راستے سے انہیں بھٹکا کے غلط راستے پر چلا دیا جائے گا تو پورا مسلم سماج اور مسلم گھرانے کا واٹ لگ جائے گا۔ تو اس فتنوں کے زمانے میں عورت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو۔ نیک عورتوں کی پہچان میں سے ایک پہچان یہ مردوں کی بھی ہے، یہ ہے کہ دین کے کاموں میں جو مشقتیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، ان تکلیفوں کو برداشت کرنے والی ہو۔ عورت جتنے ہی تکلیفوں کو برداشت کرنے والی ہوگی اور تکلیفوں کو حکمت عملی، دانائی، ہوشیاری سے اللہ اس کے رسول کی رہنمائی کے مطابق حل کرنے والی ہوگی، اتنی ہی وہ نیک ہوگی۔ مثال کے طور پر شوہر ہے، عبادات نہیں کرنے دیتا ہے، طنزیہ جملے بولتا ہے یا اول فول بکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا حق ہے کہ یہ ساری چیزیں نہ سنیں، لیکن حکمت عملی سے نصیحت کرے اور اسے برداشت کرے۔ تو اللہ کی راہ میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں جو پریشانیاں آ رہی اسے برداشت کرنے والی یہ نیک عورت کی نویں پہچان ہے۔ مثال کے طور پر بچہ ہے، بچی ہے، بار بار پیشاب کر دیتی ہے یا بچہ پیشاب کر دیتا ہے، تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، بستر ناپاک ہو جاتے ہیں، ان تکلیفوں کو برداشت کر کے بھی ہمیشہ پاک و صاف رہ کر کے عبادت کے لیے تیار رہتی ہے۔ آج عورتیں کیا ہیں؟ نماز پڑھتی ہو؟ نہیں مولوی صاحب 2 مہینے سے چھوٹ گیا۔ کیوں بھائی؟ بچی بار بار پیشاب کر دیتی ہے، ایک ہی کپڑا، ایک ہی بستر ہے، ایک ہی کپڑا، طبیعت خراب ہو گئی تھی اس وجہ سے۔ نہیں، اللہ کی عبادت کرنے میں جو تکلیفیں آ رہی ہے، جو مشقتیں آ رہی ہے، جو پریشانیاں آ رہی ہے، اسے جھیلنا، اسے برداشت کرنا، یہ نیک عورت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ نیک عورت کی پہچان میں سے 10 نمبر، مصیبت کے وقت وہ صبر کرنے والی ہے۔ مصیبت اور خوشحالی یہ اللہ لاتا ہے، اور مصیبتوں کو دور بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ ہر ایک کے اوپر مصیبت آتی ہے، کبھی کسی کے جوان لڑکے کی موت ہو جاتی ہے، کبھی وہ بیوہ ہو جاتی ہے، کبھی مالی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی جسمانی نقصان ہو جاتا ہے۔ مردوں کی یہ بھی اچھی خوبیوں میں سے ہے، لیکن عورت چونکہ یہ بہت جلدی بفر جاتی ہے، صبر کا مادہ اس کے اندر کم ہوتا ہے۔ عورت جتنے ہی صابرہ اور شاکرہ ہوگی، اتنے ہی اس کے اندر ہنر،
اور دینی جذبہ پیدا ہوگا. تو مصیبت یہاں تک کہ اگر اکلوتا جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے، جوان شوہر کورونا میں مر جائے، تو اتنی بڑی مصیبت میں بھی صبر کرنے والی ہوتی ہے اور زبان سے وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے دیکھیے صحابیات اپنے بیٹوں کو جنگ میں بھیجتی تھی نا، بھیجتی تھی کہ نہیں بھیجتی، اور خبر ملتی تھی کہ میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، شہید ہو گیا، بجائے واہ ویلا کرنے، بے صبری کرنے، گلے شکوے کرنے کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہوتی تھی اور اپنے لیے ایک بہترین نعمت تصور کرتی تھی. تو یہ صبر کرنے والے ہو. نیک عورتوں کی خوبیوں میں سے، نیک عورتوں کی خوبیوں میں سے 11 نمبر خوبی کہ اس بچے اور بچی جس کو اس نے ہر طرح کا دکھ، ہر طرح کا غم برداشت کر کے اور ہر طرح کا آرام فراہم کر کے 9 مہینہ تک پیٹ میں رکھا ہے، 9 مہینہ تک ہر دکھ کو جھیلا، ہر غم کو جھیلا، پیٹ میں موجود بچے یا بچی کو ہر طرح سے تندرست رکھنے کے لیے ہر جتن کیا. پیدائش کے بعد اور خاص طور پر سن شعور کو پہنچنے کے بعد اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کا لالچی ہوتی ہے، حریص ہوتی ہے. یہ نیک عورتوں کی خوبیوں میں سے ایک اہم ترین خوبی. یہ نہیں کہ بچی کہیں جا رہی ہے، بچہ کہیں جا رہا ہے، بچی کچھ بھی کر رہی ہے، بچہ کچھ بھی کر رہا، آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ اپنے کو بچا کیوں لیتے؟ نہیں میری ماں اور بہنوں، ہمارا بچہ، ہماری بچی کی صحبت دوستی زیادہ تر آپ سے ہوتی ہے، کیونکہ پہلا آپ کے جسم کے خون کا قطرہ دودھ کی شکل میں آپ کے جسم کا گیا ہے، آپ ہی نے پہلے اس کا منہ دیکھا ہے. میں اپنے گھروں کے اندر دیکھتا ہوں، ہماری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، یہ اپنی ماں کو چمٹ چمٹ کے، لپٹ لپٹ کر کے جیسے سہیلی ہے رہتی ہے. اور میں جب گھر میں آتا ہوں تو جیسے کہ چوہیا بھاگنے لگتے ہیں. حالانکہ میں مارتا بھی نہیں، کچھ کہتا بھی، ہاں کوئی غلط بات ہے تو میں برداشت نہیں کرتا ہوں. ماں سے بچے اور بچیاں زیادہ قریب ہوتے ہیں. ہمارے تو اب اللہ جانے میری قسمت میں کیا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے بچے بھی اس کلاس میں بیٹھے ہوئے، مجھے بڑی دکھ کی بات ہے، ہمارے بچے مجھ سے اتنا کلوز نہیں ہے، اتنا فری نہیں ہے جتنا اپنی ماں سے فری. اللہ جانے کیا کما کے میں دیتا، پالا پوسا میں بھی، لیکن ماں سے بچے زیادہ مانوس ہوتے ہیں، ماں کو بچے زیادہ ڈرتے ہیں، ماں سے بچے زیادہ ہمدردی کرتے ہیں. تو ماں اپنے بچوں اور بچیوں کی اسلامی تعلیم اور اسلامی تربیت کا حریص ہوتی ہے، لالچی ہوتی. لالچی کا مطلب آپ جانتے ہیں، لالچی ہوتی ہے اور حریص ہوتی ہے. اور برا نہ لگے، میرے سامنے اہلیہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، یقیناً ماں کی یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اور ماں اگر اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم اور تربیت پر، اپنی اسلامی تعلیم و تربیت پر، اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دے دے، اس کا حریص اور لالچی ہو جائے، تو مسلم سماج کے اندر ایک عجیب بدلاؤ اور تبدیلی آئے گی. تو یہ نیک عورتوں کی پہچان میں سے ہے. نیک عورتوں کی پہچان میں سے علماء نے لکھا ہے اور احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لکھا ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حد درجہ انتہائی کے ساتھ احترام کرنے والی ہوتی ہے. ظالم شوہر کا بھی، وفادار شوہر کا بھی، محبت کرنے والے شوہر کا بھی، نفرت کرنے والے شوہر کا بھی. بلکہ نیک عورتوں کی پہچان میں سے کہ وہ اپنے شوہر کو سکون کا ذریعہ سمجھتی ہے، عزت کا ذریعہ سمجھتی ہے، ترقی کا ذریعہ سمجھتی ہے، عذاب دوزخ اور عذاب قبر سے عذاب کا ذریعہ بنتے ہیں. نیک عورتوں کی خصوصیات اور پہچان میں سے 12 نمبر علماء نے لکھا، وہ اپنے شوہر کا بہت ہی زیادہ
عزت کرنے والی ہوتی ہے، احترام کرنے والی ہوتی ہے، اپنے شوہر کو ٹوٹ کر چاہنے والی ہوتی ہے، اپنے شوہر کو سے محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ یہ نیک عورتوں کی پہچان میں سے ہے۔ اور 13 نمبر نیک عورتوں کی پہچان میں سے اپنے شوہر کی ٹوٹ کر خدمت کرنے والی ہوتی ہے۔ اس کا اخلاق، اس کا معاملہ، اس کا برتاؤ شوہر کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ٹوٹ کر، اپنے آرام کو تج کر، اپنے آرام کو قربان کر کے، اپنے جذبات کو قربان کر کے اپنے شوہر کی ٹوٹ کر خدمت کرنے والی ہوا کرتی ہے۔ یہ نیک عورتوں کی پہچان، کیونکہ جب شوہر کی خدمت ٹوٹ کر ہوگی تب گھر کا ماحول بھی بنا رہے گا۔ ہاں، تو یہ نیک عورتوں کی پہچان میں سے ہے۔ اور بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتی ہے۔ یہاں کچھ لڑکے بھی کلاس میں بیٹھے ہیں، اس لیے کہہ دینا بہتر ہے کہ اگر آپ کی بیوی آپ کا احترام کرتی ہے، اپنے آپ کو فنا کر دیتی ہے، غارت کر دیتی ہے، آپ کے لیے آرام کی چیزوں، سکون کی چیزوں کو مہیا کرنے میں، آپ کی خدمت کرنے میں، تو جناب آپ کی بھی یہ ایمانی، دینی، سماجی، معاشرتی، گھریلو ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داریوں میں سے ہے کہ آپ بھی اپنی خدمت گزار بیوی، اپنے سے محبت کرنے والی بیوی کے بھی نوکر بن جائیں، خادم بن جائیں، محبت کرنے والے بن جائیں، ٹوٹ کر اس کو چاہنے والے بن جائیں۔ یہ نہیں کہ وہی آپ کا کپڑا ڈیلی دھلے اور پریس کرے۔ کیا آپ نے بھی اس کا کپڑا دھلا اور پریس کیا؟ وہی آپ کے، ایسا نہ کہو بھائی میں نے بھی آپ کا کپڑا دھلا ہے۔ وہی آپ کے جسم کی خدمت کرے، سر میں تیل لگائے، مالش کرے۔ آپ نے کبھی کیا؟ وہ بیمار ہوئی یا نہیں بھی بیمار ہوئی؟ تو بہرحال یہ نیک عورتوں کی خصوصیات اور پہچان میں سے ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرنے میں فنا کر دیتی اپنے آپ کو، غارت کر دیتی اپنے آپ کو، ہلاک کر دیتی اپنے آپ کو۔ نیک بیوی کی خصوصیات میں سے یا پہچان میں سے 14 نمبر پہچان یہ ہے کہ اس کا مزاج، اس کے بیوی کے، عورت کے مزاج، عورت کے احساسات، عورت کے تصور میل کھاتا ہے شوہر کے جذبات، شوہر کے خیالات سے، جائز اور حلال اور نیک کاموں میں۔ یہ نہیں کہ ہے نا، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے کہ شوہر کا ہے پچھم چلو تو وہ پورب ہی جائیں گی، پچھم کا ہے پچھم چلو محترمہ تو وہ پورب ہی جائیں گی۔ نہیں، جتنے ہی ایکانگت ہوگی، یکسانیت ہوگی، شوہر کے احساسات، جذبات سے عورت میل جول رکھے گی، اتنے ہی وہ عورت نیک مانی جائے گی۔ نیک عورت کی خوبیوں میں سے 15 نمبر کی خوبیاں یہ ہے کہ نیک عورت بیوہ ہو جانے کے بعد بھی، شوہر کے انتقال کے بعد بھی اس کا وفادار ہوتی ہے، اس کا وفادار ہوتی ہے۔ اگر شوہر گھر سے غائب ہے تب بھی اس کا وفادار ہوتی ہے، اس کے گھر کی، اس کے بچوں کی، اس کی امانت کی دیکھ ریکھ اور رکھوالی کرتی ہے۔ اور اگر عورت بیوہ ہو جائے، شوہر کا انتقال ہو جائے، تب بھی وہ شوہر کے ساتھ ویسے ہی وفاداری کرتی ہے جیسے کہ زندگی میں کیا کرتی تھی۔ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، اس کے لیے دعا کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس کے لیے اپنے اس کے بچوں کے لیے، اس کی بچیوں کے لیے باپ بن جاتی ہے۔ وفادار ہوتی ہے وہ شوہر کا، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اور وفاداری کا مطلب شریعت کے باؤنڈری کے اندر، دین کے باؤنڈری اور حدود اور پابندی کے اندر۔ یہ نیک عورتوں کی خوبیوں میں سے ہے۔ نیک عورتوں کی خوبیوں میں سے، پہچان میں سے 16 نمبر کیا ہے
کہ نیک عورت وہ ہے جو دین کا علم حاصل کرنے میں، شریعت کا علم حاصل کرنے میں وہ بہت ہی حریص، چوکنی، لالچی ہوتی ہے۔ دین کے سیکھنے میں، دین کے پڑھنے میں، احکام شریعت کو جاننے میں، احکام شریعت کو سیکھنے اور سکھانے میں، شریعت کے مسائل کو جاننے میں، دین کا علم حاصل کرنے اور دین کا علم دینے میں وہ بہت ہی چوکس، بہت ہی چوکنی، بہت ہی حریص اور بہت ہی لالچی ہوتی ہے۔ آپ نے سنا نہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ دیکھ لیجئے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھریلو کام کرتے تھے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد نہیں دیا تھا، لیکن اپنے زمانے کی بلکہ قیامت تک کی پیدا ہونے والی مہیلاؤں، عورتوں میں ان کا دین کے علم میں، دین کی سمجھ میں، دین کے تفقہ میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ دین کا علم سیکھنے میں وہ عورت، نیک عورت بہت ہی حریص اور لالچی ہوتی۔ آج معاملہ کیا ہے؟ عورتوں کے لیے خصوصی کلاس رکھو، قرآن کا، تفسیر کا، اس کا اس کا۔ کتنی تعداد ہے؟ 10۔ کتنی تعداد ہے؟ 8۔ کتنی تعداد ہے؟ 15۔ نہیں، جس طرح مردوں کے اوپر دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، ایسے ہی عورتوں کے اوپر بھی فرض اور واجب ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، علم دین کا حاصل کرنا فرض اور واجب ہے۔ نیک عورتوں کی خوبیوں اور پہچان میں سے 17 نمبر پہچان یہ ہے کہ نیک عورت، صالحہ عورت وہ حلال کی تلاش کرتی ہے، جائز کی تلاش کرتی ہے، درست کو ڈھونڈتی ہے، حرام ناجائز سے وہ بچتی ہے، حرام اور ناجائز سے وہ بچتی ہے۔ نیک عورت، مرد کے اندر بھی یہ بات ہے۔ عورتیں، چونکہ عورتوں کے اوپر گھریلو، ازدواجی اور اولاد کے حساب سے بڑی ساری ذمہ داریاں، بعض ذمہ داریاں عورت کے اوپر، مرد کے اوپر نہیں ہے، تو نیک عورت ہمیشہ جائز کی ٹوہ لگاتی ہے، حلال کی ٹوہ لگاتی ہے، درست کو کھوجتی ہے اور حرام سے بچتی ہے۔ اگر یہ چیز عورتوں کے اندر ہو جائے تو یہ جو لگائی بجھائی ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، حسد ہے، اس سے سماج پاک ہو جائے گا کہ نہیں پاک ہوگا؟ یہ نند کی بھاوج سے نفرت و غیبت، یہ بھاوج کا نند سے، یہ بہو کا ساس سے، ساس کا بہو سے، دیورانی کا جٹھانی سے، دیورانی کا، کیوں یہ 36 کا آنکڑا لگا رہتا ہے؟ کیونکہ عورتیں حلال کم، حرام زیادہ تلاشتی ہیں۔ آج دیکھ لیجئے جتنی خرابیاں عورتوں کے تعلق سے، عورتوں کی وجہ سے سماج کے اندر، آپ یہ بتائیے، برا نہ لگے میں کھل کے کہتا ہوں، کیا کسی مرد کو آپ دیکھتی ہیں کہ کچھا پہن کر کے اور اوپر تھوڑا سا کپڑا رکھ کر کے فوٹو کھچائے گھومے؟ بہت کم۔ لیکن عورتیں، فلمی دنیا میں کام کرنے والی عورتیں وغیرہ وغیرہ، تو نیک عورت کی خوبیوں میں سے ایک اہم ترین خوبی یہ ہے کہ نیک عورت حلال کو تلاشتی ہے، حلال کو کی ٹوہ کرتی ہے، حلال کی کھوج کرتی ہے اور اسی کو کرتی ہے، اور حرام سے اپنے آپ کو بچاتی ہے۔ نیک عورت کی خوبیوں میں سے، پہچان میں سے 18 نمبر پہچان یا خوبی ہے کہ نیک عورت وہ ہے جو اپنے اللہ کی جانب، اپنے رب کی طرف دوسروں کو بلانے والی ہو، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والی ہو، احکام شریعت کو سکھانے والی ہو، منکرات کو ختم کرنے والی ہو، حلال کا پھیلانے والی ہو، جہنم کے راستوں سے روکنے والی ہو، جنت کے راستوں کی دعوت دینے والی ہو، اللہ کی طرف دعوت دینے والی ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے کا کام صحیح ڈھنگ سے اسی وقت ہو سکتا ہے جب مسلمان عورتیں
دین کے احکام و مسائل کو قابل اعتماد ذریعوں سے پڑھیں گی، سیکھیں گی۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری خوبیاں ہیں۔ یہ چند خوبیاں علماء کرام نے، بڑے بڑے علماء کرام نے، علماء نفس نے، علماء تربیت نے، علماء دین نے نیک عورتوں کی خوبیوں کو ذکر کیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے خوبیاں ہیں۔ لہذا میری ماں اور بہنوں، ہم مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر نیک خوبیاں پیدا کریں، اور ہماری ماں بہنوں، بہوؤں، بیٹیوں اور ساری مسلمان عورتوں کو بھی اس بات کا حریص ہونا چاہیے، اس بات کی لالچی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اندر ان خوبیوں کو پیدا کریں جن خوبیوں سے وہ ایک نیک، صالحہ اور اللہ کی فرما بردار بندی بنیں گی۔ اللہ ان سے راضی ہوگا اور اللہ انہیں دنیا میں بھی خوشحال رکھے گا اور آخرت میں بھی خوشحال رکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، اپنے اندر نیک خوبیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔